أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الأول والآخر والظاهر والباطن هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم۔ سورۃ الحدید کی یہ آیت نمبر 3 ہے اور یہ مبارک ترین آیات میں سے ایک اہم آیت ہے۔ قرآن کریم نے شیطان ابلیس کا جب بھی ذکر کیا، سورہ اعراف ہو یا دوسری صورتیں ہوں، بقرہ ہے اور دوسری قرآن کریم کی مبارک صورتیں ہیں، ان میں یہ بتایا گیا ہے کہ شیطان فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ۔ تیری عزت کی قسم، ابلیس نے کہا اللہ کی بارگاہ میں عرض ہو کر، مجھے تیری عزت کی قسم میں ضرور ان سب کو گمراہ کرنے کی پوری کوشش کروں گا، الا عبادک منہم اخلاص والے تیرے بندے وہ تو مجھ سے بچ جائیں گے۔ اللہ کی توفیق۔ اسی لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من شرور انفسنا اور اسی طرح شیطان کے شر سے، فتنے سے پناہ مانگی جاتی ہے۔ تعوذ جو ہے، تعوذ عاد یعود، عین واو ذال کا مادہ، اور یہ پناہ مانگنا۔ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس نازل ہوئی اللہ کی پناہ کے بارے میں ایک مکمل عمل ہے، یہ مکمل ایک کورس ہے۔ تمام مخلوق کے شر سے بچاؤ کے لیے، شیطان کے شر سے بچاؤ کے لیے اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دے دینا۔ اسی لیے قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے جب مومن اور مومنہ ارادہ کر کے، نیت کر کے یہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو اس بات کا شدید خطرہ ہوتا ہے کہ شیطان حملہ کرے گا اور یہ عمل نہیں کرنے دے گا، اس لیے کہ قرآن پاک کی تلاوت افضل ترین عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے، اور شیطان کبھی یہ نہیں چاہتا کہ بندہ مومن اور مومنہ وہ قرآن کی تلاوت کے ذریعے اور قرآن کے ذریعے اللہ کے قریب سے قریب تر ہو جائے۔ اسی لیے حکم دیا گیا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ قرآن شروع کرنے سے، تلاوت کرنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا ضروری ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان سے جو کہ مردود ہے۔ شیطان جب یہ دیکھتا ہے کہ وہ جن لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے وہ کبیرہ گناہوں میں نہیں پڑتے، فسق و فجور میں نہیں پڑتے، نافرمانی میں نہیں پڑتے، تو وہ ایک اور خطرناک حملہ کرتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ مومن اور مومنہ کو طہارت کے مسائل میں، عبادت کے مسائل میں شک میں ڈال دو۔ نماز کتنی رکعت پڑھی ہے، استنجا ابھی مکمل نہیں ہوا، اور پانی بہاؤ، مکمل طہارت حاصل کرو، غسل مکمل نہیں ہوا، اور پانی بہاؤ، اور پانی بہاؤ، اور پانی بہاؤ، اور پانی بہاؤ۔ اسی طرح رات کو سونے سے پہلے لائٹ آف کی کہ نہیں کی، دروازہ بند کیا، بار بار اٹھیں گے، دوسروں کو بھی اٹھائیں گے، جاؤ دروازے کی کنڈی لگاؤ، دروازے کو لاک کرو۔ اور کبھی یہ حملہ اتنا خطرناک ہوتا ہے جیسا کہ بخاری و مسلم میں ہے کہ یأتی احدکم الشیطان، شیطان آتا ہے تمہارے پاس اور کہتا ہے من خلق کذا، یہ زمین کس نے بنائی؟ تم کہتے ہو اللہ نے۔ آسمان کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ فلاں چیز کس نے بنائی؟ پھر وہ کہتا ہے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ جب یہ بات ذہن اور دل و دماغ میں آئے تو سمجھ لو یہ شیطان کا حملہ ہے۔ فوراً کہو اعوذ باللہ،
اعوذ باللہ، اور یا کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وسوسے کی بیماری آج کل یہ بہت عام ہے، اور یہ سائیکالوجی والوں کے پاس بھی بہت لوگ جاتے ہیں، لوگ پریشان ہیں، یہ شیطان کا حملہ ہے۔ اس کا ایک علاج تو یہ ہے کہ جس کسی کو یہ بیماری ہو وہ اپنے اندر ہمت پیدا کرے، قوت پیدا کرے، عزیمت پیدا کرے، طاقت پیدا کرے اور فوراً اٹھ جائے۔ اگر استنجا وضو کا مسئلہ ہے تو بس جیسے وضو ہوتا ہے عام طور پہ کر کے، اگر شیطان دل میں یہ خیال پیدا کر بھی دیتا ہے کہ استنجا صحیح نہیں ہوا، وضو صحیح نہیں ہوا، غسل مکمل نہیں ہوا، اس بات کی پرواہ کیے بغیر یہ فوراً باہر نکل آئے اور اپنا علاج خود کرے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر۔ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ من شر الوسواس الخناس، یہ خناس ہے، پلٹ کے بار بار آتا ہے، حملہ کرتا ہے۔ سماک ابن ولید یہ کہتے ہیں میں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے شکایت کی کہ میرے دل و دماغ میں کچھ خیالات اور شکوک پیدا ہوتے ہیں، شک ہوتا ہے، تو ارشاد فرمایا کہ یہ آیت پڑھ لیا کرو، سورہ حدید آیت نمبر 3 جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، وہی اللہ اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، اور تمام چیزوں کا علم۔ یہ توحید خالص والی آیت کو بار بار پڑھیے، وسوسہ اور شک کی بیماری دور ہو جائے گی۔ اسی طرح صحیح مسلم میں ہے کہ جب شیطان بہت ستائے یا وسوسہ شک ہو، یہ کیسے ہو گیا، یہ ہوگا نہیں ہوگا، اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، گھٹن ہے، بے چینی ہے، پریشانی ہے، فکر مندی ہے، ٹینشن لی ہوئی ہے، تو کہو کہ آمنت باللہ ورسولہ، آمنت باللہ ورسولہ، آمنت باللہ ورسولہ۔ امام نووی نے الاذکار میں لکھا ہے کہ یہ بھی اٹھتے بیٹھتے پڑھ لیا کرو، آمنا باللہ، آمنا باللہ، آمنا باللہ، آمنا باللہ، اور یا یوں بھی پڑھ سکتے ہو آمنا باللہ ورسولہ، آمنا باللہ ورسولہ۔ اور وہ دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمران ابن حسین کو سکھائی تھی، ترمذی اور دوسری کتب میں ہے، اللہم الہمنی رشدی، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اے اللہ میرے دل و دماغ کو اور مجھے مکمل سمجھ بوجھ اور رشد و ہدایت عطا فرما دیجئے، واعذنی من شر نفسی، اور میرے نفس کی شرارت سے مجھے بچا لیجئے۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اسی طرح بعض صالحین متقین نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ، اس کا ورد کثرت سے کرو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور اٹھتے بیٹھتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور ایک تعوذ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ ہے، اور ایک ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے، شیطان کے وسوسوں سے، اس کے دھوکوں سے، اس کی شعر و شاعری سے، اس کے ہر قسم کے فتنے سے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ہر وقت کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے رہنا، باوضو رہنا، اس سے انسانی شیطانوں اور حقیقی شیطانوں دونوں کی بری نظر سے بھی حفاظت ہو جاتی ہے، اور ابلیس کے وسوسے اور شک اور وہم والی بیماری کو بھی دھیرے دھیرے اللہ تعالی دور فرما دیتا ہے۔
اسی طرح اپنی جان کو اللہ کی پناہ میں دے دینا، اپنے مال، تجارت، کاروبار، دکان، لین دین کو اللہ کی پناہ میں، حفاظت میں دے دینا، اپنی بیوی، بچوں، اولاد کو اللہ کی حفاظت، پناہ میں دے دینا۔ اس کی وہ مشہور دعا جو ہم نے بارہا تمام ساتھیوں کو بتائی ہے، بسم اللہ علی نفسی و اہلی و مالی، یاد کر لیجئے، بسم اللہ علی نفسی و اہلی و مالی، اٹھتے بیٹھتے اس کا ورد رکھیں، شک اور وسوسہ والی بیماری بھی دور ہو جائے گی اور تمام مخلوق کی بری نظر سے آپ کی بھی حفاظت ہو جائے گی، اور ہر نعمت جو اللہ نے آپ کو دی ہے اس کی حفاظت ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔